ربنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. 5 روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی. 5 روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی. کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا. کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا. اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین محترم، وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات سخت سردی میں یہاں پر تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے میاں جہانگیر بھٹا صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا اور جیسا کہ اعلان ہوا کہ روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا کا بھی اہتمام. انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح. دونوں ملیں گے تب انسان ہے اور دونوں کو غذا کی ضرورت ہے. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو روحانی غذا تو آپ کو مل رہی ہے. تو انہوں نے دونوں غذاؤں کا اہتمام کر لیا. پہلے یہ کھلائیں گے غذائے روحانی اور اس کے بعد غذائے جسمانی. اور ہو سکتا ہے کہ ہو بریانی. دور ہو جائے سب کی پریشانی. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. غذائے جسمانی بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی، اور یہ سب ہے میرے سرکار کی مہربانی. تو سرکار کی ثنا خوانی ہو رہی تھی، اسی لیے میں کہتا ہوں سرکار کی ثنا خوانی اللہ کی مہربانی، اہل سنت کی نشانی. لیکن وہابیوں کے لیے پریشانی. ان کے لیے پریشانی ہے نا، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں. مہربانی مہربانی. ہر صورت
قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یہ باتیں ہیں ایک کرم والے رسول سے، وما ہوا بقول شاعر، اور وہ کوئی شاعر نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو لیکن بہت ہی کم۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی، آیات بینات تلاوت کی، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ان کا اپنا کلام ہے، جس طرح ایک شاعر سوچ کر غور و فکر کر کے کلام ترتیب دے لیتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلام ترتیب دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا وما ہوا بقول شاعر، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں جو تمہارے سامنے شعر گوئی کرتا پھرے، ارے یہ تو باتیں ہیں اس کرم والے رسول سے، اور تم ایمان لاتے ہو مگر بہت ہی کم۔ ان کے باطن نظریات کی تردید فرمائی۔ ان آیات بینات میں ایک لفظ استعمال ہوا کریم۔ کون سا لفظ؟ کریم۔ کریم کے 3 معنی ہیں، کثیر الخیر، کثیر الفضل اور کثیر العفو۔ یہ 3 معنی یاد رکھیے گا، اسی پر گفتگو ہے۔ کثیر الخیر کے معنی بہت زیادہ بہتر یا سب سے بہتر، کثیر الفضل کے معنی بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے، اور کثیر العفو سے مراد بہت زیادہ معاف کرنے والے۔ اب ان تینوں معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے معنی کو دیکھیے، کریم کا پہلا معنی کثیر الخیر، بہت زیادہ بہتر یا سب سے بہتر۔ اب دیکھیے، خیر کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اس طرح ہو گیا، اور خیر رسول کی ذات سے اس طرح لازم ہو گئی کہ اب جس کا تعلق رسول کے ساتھ ہو جائے اسی کے لیے خیر ہے، جس کا تعلق میرے رسول سے ہو جائے وہی بہتر۔ اب دیکھیے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر سے انداز میں گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ جس کا تعلق رسول سے ہو جائے وہی بہتر۔ جس ساعت میں سرکار تشریف لائے تمام ساعتوں میں سب سے بہتر۔ کس وقت تشریف لائے؟ صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق کے وقت جانتے ہو کیا ہوتا؟ جانتا ہے کوئی صبح صادق کا وقت کیا ہوتا؟ ارے اٹھو گے تو تب جانو گے نا، اٹھتے ہی نہیں تو جانو گے کیا؟ رات کے جانے کا وقت اور دن کے آنے کا وقت۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ رات نے کہا ہوگا مولا یہ سعادت مجھے مل جائے، دن نے کہا ہوگا یہ سعادت مجھے مل جائے، میرے رب نے ایسے وقت میں اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا کہ دونوں کو سعادت مل گئی۔ رات کے جانے کا وقت، دن کے آنے کا وقت، اندھیرا چھٹ رہا ہے، روشنی پھیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، دیکھو ظلمتوں کے، جہالت کے، کفر کے اندھیرے دور ہو رہے ہیں اور میرے رسول کا نور پھیل رہا۔ تو جس ساتھ میں تشریف لائے وہ تمام ساتوں میں بہتر، جس مہینے میں تشریف لائے وہ تمام مہینوں میں بہتر، جس دن میں تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں بہتر، جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ تمام زمانوں میں بہتر۔ سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تمام زمانوں میں بہتر۔ جس زمانے میں سرکار تشریف فرما ہے تمام زمانوں میں بہتر۔ جو قرآن لے کر آئے وہ تمام کتب سماویہ میں سب سے بہتر، اور وہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔
اور وہ قرآن جو پڑھیں اور پڑھائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن اور پڑھیں اور پڑھائیں وہ سب سے بہتر، جو دین لے کر آئے وہ تمام ادیان میں سب سے بہتر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر ہے تو اسلام ہے۔ سارے ادیان موجود ہیں لیکن سب سے بہتر اور پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب آپ دیکھیں، اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں۔ عیسائیت کو آپ دیکھیں، ہر چیز کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ مدر ڈے، ماں کے لیے ایک دن ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اپنا خون پلا کر تمہیں زندہ رکھا، اور جس ماں نے پیدائش کے بعد دودھ پلا کر زندہ رکھا، پرورش کیا، اس کے لیے صرف ایک دن۔ فادر ڈے، باپ کے لیے ایک دن، اس دن باپ سے محبت کریں گے، تحفے دیں گے۔ ماں باپ کے لیے ایک ایک دن مقرر کر دیا، اور جب یہی والدین بوڑھے ہو جائیں تو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ملنے کے لیے ترستے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، اور مرتے ہیں تو اس حال میں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ ان کے والدین کا حشر ہے۔ عیسائیت میں یہ ان کے کارنامے ہیں۔ آؤ دین اسلام کے سنہری اصول کو دیکھو۔ حدیث شریف کے مطابق فجر کے بعد محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کو دیکھو، ایک حج عمرے کا ثواب لے لو۔ اسلام نے کوئی دن مقرر نہیں کیا ہے کہ اس دن دیکھو گے تب ثواب ملے گا، جب جب دیکھو گے تب تب ثواب ملے گا۔ اور کہ یا رسول اللہ بار بار دیکھیں، کہاں بار بار ثواب ملے گا۔ اسلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اسلام نے کوئی ایک دن مقرر نہیں کیا ہے، پوری زندگی یہی ہے۔ سلام کو دیکھو، صبح کا سلام ان کا الگ ہے، دوپہر کا الگ ہے، شام کا الگ ہے۔ صبح ہو تو گڈ مارننگ، اور شام ہو تو گڈ ایوننگ، اور رات ہو تو گڈ نائٹ۔ اور کیا معنی ہوئے؟ گڈ مارننگ صبح اچھی، یہی معنی ہے نا، اور رات ہو تو گڈ نائٹ، رات اچھی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے صبح کے وقت، یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے، تو اس کی صبح خراب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خراب ہو گئی نا۔ اور آپ نے جا کے کہہ دیا گڈ مارننگ صبح اچھی، تو اس کو غصہ آئے گا کہ میری تو صبح خراب ہو گئی اور یہ کہہ رہا ہے گڈ مارننگ صبح اچھی۔ رات میں کوئی حادثہ کسی کے ساتھ ہو جائے اور انہوں نے جا کے کہہ دیا گڈ نائٹ رات اچھی، وہ تو آگے سے گالیاں دینا شروع کر دے گا، ارے میری تو رات خراب ہو گئی، اور یہ کہتا ہے رات اچھی۔ ہر وقت کے لیے الگ سلام مقرر کیا ہے۔ آؤ اسلام کے سنہری اصولوں کو دیکھو۔ ایک سلام مقرر کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح ہو، دن ہو، رات ہو، شام ہو، خوشی ہو، غم ہو، ایک ہی سلام اسلام نے دے دیا۔ جب جب جاؤ ایک دوسرے پر سلامتی بھیج دو، جس وقت جاؤ سلامتی بھیج دو۔ خوشی کا سلام بھی وہی ہے، غم کا سلام بھی وہی ہے، صبح کا سلام بھی وہی ہے، شام کا سلام بھی وہی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ پھر کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے، ایک دوسرے کو خوشی کے پیغامات دے رہے ہیں، محبت کے پیغامات دے رہے ہیں، ایک دن مقرر کیا۔ اور اسلام نے کیا کہا؟ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، اگر ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہے، خلوص ہے، محبت ہے، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو سرکار جو دین لے کر آئیں، تمام ادیان میں سب سے بہتر۔ یہ تو میں نے صرف مختصر سے طور پر چند مثالیں پیش کر دی۔ جو دین لے کر آئے تمام ادیان میں بہتر، اور میرے رسول کے صحابہ دیگر انبیاء کے صحابہ سے بہتر ہیں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اپنے امتیوں سے، جاؤ جا کے لڑو، جہاد کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔
نبی کہہ رہے لڑو اور امتی کہہ رہے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جہاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو آپ سے کہہ دیں کہ آپ اور رب جا کر لڑے، ہم بیٹھے ہیں۔ جہاں پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہا دیں گے، وہاں اپنا خون بہا دیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ صحابہ نے کہا، جنگ احد میں عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا۔ سامنے سے تیر آ رہے ہیں، تیروں کا میں برس رہا ہے اور رسول کے صحابہ ان کے غلام سامنے دیوار بن کر کھڑے کہ تیر ہمارے جسموں میں پیوست ہو جائے مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک صحابی نے ہاتھ آگے کیا، اتنے تیر لگے کہ ہاتھ ہی بیکار ہو گئے، لیکن ہٹایا نہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور ثابت کر دیا کہ ہم حقیقی معنوں میں رسول کے غلام ہیں اور ان پر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ ہم عبادت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم نمازیں پڑھیں اللہ راضی ہو جائے، ہم صدقات و خیرات کریں اللہ راضی ہو جائے۔ ان کے مقدر کو دیکھو جن کو خدا خود اپنی رضا کی سند عطا فرما رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو رسول کے صحابہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ سے بہتر، اسی لیے تو کسی نے لکھا صحابہ کی شان میں، محمد مصطفیٰ کے بعد علی شان والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں۔ اب جس کا تعلق رسول سے ہو جائے وہی سب سے بہتر۔ تو رسول کے صحابہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ سے بہتر، جو دین لے کر آئے تمام ادیان میں بہتر، جس ساعت میں پیدا ہوئے تمام ساعتوں میں بہتر، جس دن میں آئے تمام دنوں میں بہتر، جس مہینے میں آئے تمام مہینوں میں بہتر، حضور کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر، حضور کے صحابہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ سے بہتر۔ سرکار مکے میں ہیں تو مکہ بہتر، اور مدینے چلے جائیں تو المدینہ تو خیر من مکہ، مدینہ مکے سے بہتر۔ اور وہ مقام جہاں آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور زمین کے وہ ذرے جو رسول کے جسم مبارک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ جنت سے بھی بہتر، بیت اللہ سے بھی بہتر، تمام مقدس مقامات سے بہتر جو رسول کے جسم مبارک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو کریم کا معنی کثیر الخیر، سب سے بہتر۔ اب جس کا تعلق رسول کے ساتھ ہے وہی بہتر۔ تو اب اگر خیر چاہتے ہو دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو، اسی کے لیے خیر ہے جو خیر البشر کے دامن سے وابستہ۔ اب اگر خیر چاہتے ہو تو خیر البشر سے تعلق قائم کر لو، ان کے قدموں میں پہنچ جاؤ، سب سے بہتر۔ اور جس کا تعلق خیر البشر کے ساتھ ہے، اس دنیا میں بھی اس کے لیے خیر ہے، قبر میں بھی خیر ہے، اور انشاءاللہ حشر میں بھی خیر ہے۔ تو کریم کا پہلا معنی کثیر الخیر، سب سے بہتر، اور دوسرا معنی کثیر الفضل، بہت زیادہ عطا فرمانے والے، بہت زیادہ عطا فرمانے والے۔ اور ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد
جو ذات اس کائنات میں سب کو دینے والی ہے، سب کو عطا کرنے والی ہے، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی ذات ہے۔ صفوان بن امیہ جنگ حنین کے موقع پر سرکار مال غنیمت میں سے 100 اونٹ عطا کرتے، پھر 100 اونٹ عطا کیے، پھر 100 اونٹ عطا کیے، ایک نشست میں 300 اونٹ عطا کرتے۔ ایک اعرابی آتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجیے، عطا کیجیے۔ آقا نے ایک بکریوں کا ریوڑ عطا کر دیا، جاؤ لے جاؤ۔ اور اس ریوڑ میں اتنی بکریاں تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ اس سے بھر گئی۔ اپنی قوم میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، لوگوں سنو، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ غریب کو امیر بنا دیتے ہیں۔ کثیر الفضل، بہت زیادہ عطا فرمانے والے۔ یہاں پر ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، بڑا سچا واقعہ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کی آبادی ملی جلی تھی۔ تو لاہور میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد وزیر خان، مشہور مسجد، آپ لوگ جانتے ہوں۔ غزالی یہ دور اسی مسجد میں علماء اہل سنت کا جلسہ ہے۔ کس بات پر، کس عنوان پر؟ کہ سرکار سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ عطا فرمانے والے۔ احادیث سے، قرآن کی آیات سے ثابت کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی۔ ایک ہندو لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی تقریر سن رہی تھی، اس نے فوراً ایک پرچہ لکھا، اور اس میں کیا لکھا؟ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں ہمارے نبی سب سے زیادہ سخی ہیں، اور میں کہتی ہوں حاتم تائی زیادہ سخی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاتم تائی نے اپنے گھر میں 7 دروازے بنائے تھے، 7، اور ان 7 دروازوں سے لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے، وہ 7 دروازوں سے دیتا تھا۔ کتنا بڑا سخی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک آدمی ایک دروازے سے آیا، حاتم تائی سے اس نے مانگا، اس نے دے دیا۔ وہی آدمی پھر دوسرے دروازے سے آ گیا، اس نے پھر دے دیا۔ وہی آدمی پھر تیسرے دروازے سے آیا، اس نے پھر دے دیا۔ یعنی اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ ایک دن میں ایک ہی آدمی 7 مرتبہ آیا، حاتم تائی نے 7 مرتبہ دیا۔ آپ کے نبی نے کتنے دروازے بنائے؟ ان کا تو کوئی 7 دروازے نہیں تھے، ایک ہی دروازہ۔ اور کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ ان کے پاس کوئی بار بار آیا ہو، انہوں نے بار بار دیا۔ تو میری دلیل قوی ہے، حاتم تائی زیادہ سخی ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سخی نہیں۔ اور اس میں لکھتی ہے، اگر آپ میں جواب کی ہمت ہے تو میرا پرچہ مائک پہ پڑھ کے بتائیے اور جواب بھی بتائیے، میں سن رہی ہوں۔ اب بتاؤ کیسا سوال؟ ایک آدمی ایک ہی وقت میں، اور یہ حقیقت ہے، کوئی ہم سے بار بار مانگے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا۔ ایک فقیر نے مانگا، آپ نے دے دیا، وہ پھر آ کے ہاتھ پھیلا دے، یار ابھی تو دیا تھا، پھر کیوں آگے ہی؟ چلو ایک مرتبہ اور دے دیا، وہ پھر آگے۔ پھر تو میرے خیال سے آپ اس کی پٹائی کر دیں کہ یار 2 دفعہ دے دیے کہ پھر بار بار اس کا پیٹ نہیں بھریں گے، کیا مسئلہ ہے، کیوں بار بار آتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ لکھتی ہے کہ حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا کہ ایک آدمی ایک ہی دن میں 7 مرتبہ 7 دروازوں سے بار بار آتا رہا، وہ بار بار دیتا رہا، اس کی پیشانی پر بل نہیں آئے۔ اب بتاؤ تمہارے نبی سخی ہیں یا حاتم تائی سخی؟ کیا جواب دیا غزالی دوران؟ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ وہ غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ایسے جوابات القا کر دیتا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ پہلے تو وہ سوال پڑھ کے بتائے، دیکھو یہ سوال ہے، یہ ہندو لڑکی نے بھیجا ہے، اب وہ سن رہی ہے، اب سنو اس کا جواب۔ فرماتے تو یہ لکھتی ہے کہ 7 دروازے بنانا حاتم تائی کی سخاوت کی دلیل ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ اس کے بخل کی دلیل ہے، یہ بخل کی دلیل ہے۔ تو یہ لکھتی 7 دروازے اس کی سخاوت کی دلیل ہے، اور تم یہ ثابت کر رہی ہو کہ بار بار آ رہا ہے، دے رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ سخاوت کی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں یہی تو بخل کی دلیل ہے۔ کیوں؟
ارے اس نے اتنا کم کیوں دیا کہ اس کو بار بار آنے کی ضرورت پڑی؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، آپ نے 7 دروازے نہیں بنائے، ایک ہی دروازہ تھا، ایک ہی مرتبہ جو آ گیا آقا نے اتنا بھرپور عطا کر دیا کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میرے رسول نے جس کو دیا اس کو 2 جہاں کا شہنشاہ بنا، پھر وہ آگے دیتا رہا، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بتاؤ کون سخی ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں میرا رسول پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخی، کثیر الفضل، بہت زیادہ عطا فرمانے والا، ضرورت سے زیادہ عطا فرمانے والا۔ اور یہ میرے آقا کی شان ہے، وہ کسی کا احسان نہیں لیتے۔ دیکھو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے، وہ پرورش کر رہی ہیں، ان کا احسان ہوتا آقا پر کہ انہوں نے پرورش کی ہے۔ میرے رسول نے قدم رکھ دیا، خزاں بہار میں بدل گئی، بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہو گئی، کرم ہی کرم ہو گئی۔ جب محافل میلاد منعقد کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ ان کو خبر نہیں ہے، اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی کرتا ہے جس مقام پر کرتا ہے وہی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آقا کسی کا احسان نہیں رکھتے، تم کر کے دیکھ لو، دیکھو کتنی برکتیں نازل ہیں، رزق میں روزگار میں کتنی برکت ہوگی، کتنی رحمتیں نازل ہوگی۔ جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا حصول ہے۔ یہ ذکر کرنا ہمارے بزرگوں کا اصول ہے، کیونکہ یہی ذکر قبول ہے، ورنہ زندگی فضول ہے۔ زندگی میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ کل قیامت میں کیا اپنی نمازیں پیش کر سکو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اپنے روزے، اپنے حج، صدقات و خیرات پیش کر سکو گے؟ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کہہ کے سب رد کر دیا جائے۔ ہاں کل قیامت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں، مولا نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج اور زکات ہے، نہ صدقات و خیرات ہے، تیرے نبی کی محبت ہے، ان کا ذکر مبارک۔ انشاءاللہ تعالی اسی کی وجہ سے سب بخشے جائیں۔ تو کثیر الفضل، بہت زیادہ عطا فرمانے والا، اور اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ٹھنڈک بھی زیادہ ہے اور میرے خیال سے بھوک بھی زیادہ ہے، صحیح ہے۔ اب آپ کہیں گے خاطر روحانی غذا کھلا کے جو ہے یہ پیٹ بھر رہے، خالی روحانی غذا سے تو پیٹ نہیں بھرے گا نا، کیوں بھائی؟ جسمانی غذا بھی چاہیے نا، تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ کثیر الفضل، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا، بہت زیادہ عطا فرمانے والا، کون؟ ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 2 معنی تو آپ نے سمجھ لیے، کون کون سے لفظ کریم کے؟ پہلا معنی کثیر الخیر، پہلا معنی کثیر الخیر، دوسرا کثیر الفضل، اور تیسرا کثیر العفو۔ اچھا، قاسم بیلا والے تو ایکسٹراڈنری سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ، بھوک میں زیادہ سمجھ رہے۔ خیر میں آپ کے کھانے کے درمیان زیادہ ہائی نہیں رہنا چاہتا، یہ آخری معنی بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ کثیر العفو، بہت زیادہ معاف فرمانے والا، اور یہ آقا کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کا میدان ہے جس میں مبارک پر سنگباری ہو رہی ہے، جس میں اقدس لہو لہان ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے جبریل جاؤ عذاب لے کر پہنچ جاؤ، میرے رسول کی پیشانی پر بل آنے سے پہلے عذاب نازل کر دے۔
آقا نے چہرے انور اٹھایا، دیکھا عذاب خداوندی تیار ہے، رحمتوں والے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو ہدایت دے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر پہچان لیتے تو یہ حرکت نہ کرتے، سنگباری نہ کرتے۔ فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نسل میں آنے والے جو ہیں وہ ایمان لائیں گے، وہ اسلام کے مبلغ ہیں۔ رسول اپنی نگاہ نبوت و رسالت سے بعد میں آنے والوں کو دیکھ رہے تھے، اگر چشمے ابرو کا اشارہ فرماتے عذاب نازل ہو جاتا اور وہ سب کے سب ختم ہو جاتے، تباہ برباد ہو جاتے۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو چکی کے پاٹ کی طرح میں چلا دوں، تاکہ اس کے بیچ میں بسنے والے جو سنگباری کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، پس جائیں، ختم ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا فرمایا نہیں، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، ایسا نہیں ہو سکتا، مولا میری قوم کو معاف کر دے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ سرکار کا عفو درگزر معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کا موقع آتا ہے اور اس سے پہلے جب سرکار تشریف لے گئے کافروں نے روک دیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عثمان، کعبے کا کلید بردار، چابی اس کے پاس، میں نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ فرمایا عثمان چابی میرے حوالے کرو، کہا نہیں۔ آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دے دوں۔ اس نے کہا دیکھا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، فتح مکہ کا موقع آیا، آقا اپنی شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ فاتح جب شہر کو فتح کرتے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑ جاتی ہیں، غرور و تکبر کے پتلے بن جاتے ہیں۔ رحمت للعالمین کو دیکھو کہ گردن جھکتی چلی جا رہی ہے، اس شان سے شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ گردن جھکتی جا رہی ہے، اتنی جھک رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اونٹ پر سجدے کی حالت میں۔ فرما رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، ساری تعریفیں صرف اور صرف تیرے لیے۔ کافی ڈر رہے ہیں، ہم نے تو ان پر سنگباری کی تھی، ہم نے تو راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہم نے تو نماز پڑھتے میں اونٹ کی خلافت ڈالی تھی، اب ان کی قوت ہے، طاقت ہے، یہ فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں، ہم نے ان کے صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، اب دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلتا ہے آج امن کا دن ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، مکے کی گلیوں میں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، جو تلوار رکھ دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے۔ امن امن کی ایسی صدا آقا نے بلند کی کہ سارے کافر پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ اللہ کے حبیب نے شہر کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، وہی عثمان کھڑا ہے، کعبے کا کلید بردار، جس نے چابی دینے سے انکار کیا۔ آقا نے فرمایا عثمان چابی میرے حوالے کرو، اس نے چابی دے دی۔ یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک وقت آئے گا کہ چابی ہمارے پاس ہوگی اور جس کو ہم چاہیں گے دیں گے۔ یقیناً عثمان یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب چابی میرے پاس سے گئی، میں نے تو روکا تھا، میں نے تو منع کیا تھا۔ قربان جاؤ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا یاد ہے میں نے کہا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا، میں نے کہا تھا جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ ہاں آپ نے کہا تھا، کہا جاؤ میں نے تمہیں ہی عطا کر دی۔ جس نے روکا اسی کو دے دی، جس نے جانے سے منع کیا اس کو پھر کلید بردار بنا۔ یہ شان ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں،
وہ شخص جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک چاک کیا، کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا جس نے چبایا، وہ وحشی جس نے ان کے ناک کان کاٹے اور ہندا نے ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ سرکار نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وقت گزر گیا، عرصہ دراز کے بعد جب وہی شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور جانتے ہیں یہ وہی ہے جس نے میرے چچا کو شہید کیا ہے، جس نے سینہ مبارک چاک کیا ہے، جس نے کلیجہ نکالا ہے، جس نے لاش کا مسئلہ کیا ہے، ناک کان کاٹے ہیں۔ اب وہ وحشی آ کر پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہو جائیں گے۔ کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ کیا کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ تب جا کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ کیسے رحمتوں والے آقا ہے، کتنے ناز اٹھا کر مسلمان کیا ہے، مغفرت کی بشارت بھی دے دی، شفاعت کی امید بھی دلوا دی، گزشتہ گناہوں کی معافی کی بشارت بھی دے دی، آخر میں صرف ایک جملہ فرمایا، میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھتا ہوں تو اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے۔ صرف یہ جملہ فرمایا، لیکن معاف فرما دیا، کثیر العفو، بہت زیادہ معاف فرمانے والا۔ حقیقت یہی ہے، اس پوری کائنات میں اگر کوئی ذات ایسی ہے جو خدا کے بعد سب سے بہتر تو وہ رسول کی ذات ہے، جو خدا کے بعد سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا وہ رسول کی ذات ہے، جو خدا کے بعد سب سے زیادہ معاف فرمانے والا میرے رسول کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت، وہ رفعت، وہ مقام، وہ بلندی، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ کسی کو نہ پہلے عطا ہوا نہ بعد میں عطا ہوا، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے نہایت مختصر سے انداز میں آپ حضرات کے سامنے لفظ کریم کے 3 معنی بیان کر دیے، کثیر الخیر، کثیر الفضل اور بھول گئے کثیر العفو۔ چلو شکر ہے یاد۔ تو یہ 3 معنی ان کو یاد رکھیں اور اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو یاد رکھیں اور سرکار کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت حال یہی ہے کہ ان محافل کے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی جو رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ ہم حاصل کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے محفل میلاد میں انوار و برکات کو برستے ہوئے دیکھا۔ ہم تو آنکھوں کے اندھے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم یہ ظاہری بارش دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن خدا کی قسم جو باطنی بارش ہو رہی ہے، جو باطنی رحمت برس رہی ہے، اس کو اگر دیکھ لو تو ساری رات نہیں بیٹھے رہو۔ لیکن خیر ہم آپ کو ساری رات نہیں بٹھائیں گے، اس لیے کہ آپ کو لنگر بھی کھلانا ہے اور اس کے بعد گھر بھی بھیجنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لنگر کھانا ہے نا؟ نہیں کھانا، نہیں بولے سارے، کھانا ہے۔ تو یہ سرکار کی شان ہے، کسی کو بھوکا نہیں لوٹاتے، ارے ان کے میلاد میں آؤ اور بھوکے چلے جاؤ، یہ کیسی بات؟ یہ تو ان کی شان ہے، اور وہ جسے چاہیں یہ توفیق عطا کر دیں۔ دیکھا نا بہت سے ایسے جو نہیں مناتے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ اب ہے، یہ کہتے نا پہلے نہیں تھا، تو کہہ رہا تو پہلے تھا، تو بھی تو نہیں ہے، تو پہلے نہیں تھا نا، اب ہے، تو بھی بدعت ہے۔ کہنا حضور کے زمانے میں نہیں تھا، کہہ رہے تم تھے حضور کے زمانے میں، تم بھی بدعت، پہلے اس بدعت کو ختم کرو پھر بعد میں دیکھا جائے۔ صحیح ہے؟ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت ہے کہ حضور نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا۔ وہ جسے چاہیں اس کام کے لیے چن لے۔ ارے ان پر درود و سلام پڑھنے کے لیے فرشتے کم ہیں، 70,000 فرشتے صبح نازل ہوتے ہیں، 70,000 شام کو نازل ہوتے ہیں، فرشتے کم تھے، ہم غلاموں کو چن لیا۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی مہربانی کہ ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، اور ہم یہ کام کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ میں آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب میاں جہانگیر بھٹا صاحب کو کہ انہوں نے یہ مبارک مقدس
اور روحانی محفل منعقد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمائے. سرکار کا یہ میلاد منعقد کیا اور میں تو سمجھتا ہوں دعا کی ضرورت ہی نہیں, خود بخود ہو رہا, خود بخود ہو رہا. جس نے بھی کیا جہاں بھی کیا حضور کی نگاہ کرم ہو. تو جو خلوص محبت سے کرتا ہے سرکار ضرور عطا فرماتا ہے. تو میں ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سلام مصطفیٰ نور مجسم نور یزدانی, سلام مصطفیٰ ذل جمال ذات رحمانی, سلام مصطفیٰ شمع حریم بز میں ربانی, سلام مصطفیٰ مسند نشین عرش سبحانی, سلام مصطفیٰ مسند نشین عرش سبحانی. سلام رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت اکسیر وغالی انت مصباح صدوری یا نبی سلام